کہ ہم چولہا رکھ کے اس پہ ہانڈی رکھ دیں کہ بھائی ہمارا کھانا بن رہا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں، اپنی ضرورت کا سارا سامان ساتھ لے کے چلو، ضرورت کا، خواہش کا نہیں. داعی کا سامان اتنا ہو جتنا وہ اٹھا کر چل سکے. کھانا اتنا کھاؤ جس سے کمر سیدھی رہے. زیادہ کھائیں گے تو نیند آئے گی، کم کھائیں گے تو ذوق آئے گا. جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. سنت طریقے پر ہم ایک ایک عمل کو کریں گے تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، کہ تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے، تہائی سانس کے لیے. 3 حصوں میں تقسیم کرو. وہ تو کافر ہے جو 7 آنتوں میں بھرتا ہے اور 7 آنتوں کے بقدر کھاتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے اقلهم تکلفا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پر جو کھانا آیا وہ اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا سکے. ہمیں جماعت میں نکل کر عمدہ کھانے نہیں بنانے ہیں. ہم جماعت میں اس لیے نہیں نکل رہے کہ صرف 40 دن 4 مہینے کی بات ہے، اس میں کچھ مجاہدہ کر لو پھر وہ اپنی زندگی. میرے دوست بزرگوں، اس دعوت اللہ کی محنت کے ذریعے سے ہمیں اپنے نماز سے لے کر اپنے معاشرے تک، لباس کو، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، شادیوں کو، تجارتوں کو، زمینداریوں کو، ملازمتوں کو، حکومتوں کو، زندگی کے ہر شعبے کو، ہمیں ہر شعبے ان میں متکلم طے کر لیں گے جو بات کرے. گشت کے آداب بیان کر کے اور ساتھیوں کو گشت کی طرف متوجہ کر کے، ہاں جی، اور اس کی اہمیت بتلاؤ، گشت کی اہمیت بتلاؤ. یہ گشت تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ گشت اور انفرادی دعوت اور فرد فرد کے پاس جانا ہر نبی کا کام ہے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کیونکہ تم ایک کو دعوت دو گے نبیوں کی طرح، یہ قوموں کے ساتھ تم سے بھاگیں گے، استہزاء بھی ہوگا، تمہیں پاگل بھی کہیں گے، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تم پر ہنسیں گے بھی، تم پر تانے بھی جو ہے لگائیں گے اور تم پر باتیں بھی کسیں گے. لیکن میرے دوست بزرگوں، جو آدمی اس کام کو نبیوں والا کام سمجھے گا وہ تو ہر حال میں جمے گا، اور جو آدمی اس کام کو نبی والا کام نہیں سمجھے گا، جب حالات آئیں گے تو وہ کام سے پیچھے ہٹ جائے گا. کہ فلاں علاقہ میں نہیں جاتا، وہاں کے لوگ سخت ہیں. کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے کہاں بھیج دیا جو ہے اکثریت والوں میں، یہ تو مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضعف کی شکایت کرتے ہیں، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین لا من تکلنی. آپ بجائے قوم کی شکایت کرنے کے اور امت کی شکایت کرنے کے اپنی شکایت کر رہے کہ اللہ یہ تو میرا ضعف ہے، یہ تو میرے پاس انتظام نہیں ہے اور میرے میں استعداد نہیں ہے. نبی کا کام اپنی ضعف کو سامنے رکھنا ہے اللہ کے، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور آپ کی یہ نبی آخری نبی تھے. اس لیے آپ نے قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے امت کے لیے دعوت اور دعا یہ 2 چیزیں امت کے لیے کی ہیں. آپ نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں یا آخری امت ہے. اگر آپ بد دعا کر کے ہلاک کرا دیتے تو آگے کام کیسے چلتا؟ آپ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، تم محنت کرتے رہو، لوگ تو سونے چاندی کی کانے کی طرح ہیں. کس میں کیا صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اس کی ظاہر ہوگی محنت کرنے سے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اس کو سوچنا ہے کہ ہم ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں اتاریں. انزل الناس منازلهم. اب ہم جب گشت میں نکلیں گے، ہماری تاجروں سے، زمینداروں سے اور مال والوں سے، کوٹھی بنگلوں والوں سے، کار و کوٹھی والوں سے، کارخانے والوں سے، ہر لائن کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی. اس لیے تو پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں وہ تاجروں کی طرف بھی، کاشتکاروں کی طرف بھی، باغات والوں کی طرف بھی، صنعت کاروں کی طرف بھی، اکثریت والوں کی طرف بھی، ہر لائن کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
ہر لائن کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے. اس طرح ہمیں ہر لائن کے آدمی کے پاس جانا ہے. ہم اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے رنگ والوں کو، اپنی زبان والوں کو، اپنے خیال والوں کو، اپنے مزاج والوں کو اس کو سامنے رکھ کر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے کہ آپ کے یہاں بلال حبشی بھی ہیں، اور آپ کے یہاں جو ہے سہیب رومی بھی ہیں، اور آپ کے یہاں ہر لائن کا، ہر رنگ کا آدمی ہے، ہر خیال کا، ہر زبان کا. ہمیں زبان کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، ہمیں علاقائیوں کی بنیاد پر نہیں اٹھایا گیا، ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، امت کی بنیاد پر. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ایک امت بنایا ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی کالے گھوڑے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں. اس تفریق نے ساری امت کا بڑا غرق کیا ہے. آج دنیا میں جتنی افراتفری ہے اور دنیا میں جتنا خون خرابہ ہے اور جتنی بدامنی ہے، خدا کی قسم ساری کی ساری قومیت کی بنیاد پر ہے. جب تک امت قومیت کی بنیاد پہ سوچتی رہے گی، یہ امت نبوت والے کام پہ آئے گی نہیں، اور جب تک نبوت والے کام پر نہیں آئے گی اس وقت تک قومیت کی بنیاد پر سوچنا نہیں چھوڑے گی. اس لیے ہمیں سب کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے اور سب کے ہر ایک کی نوعیت کو پہچاننا ہے. اب ہم گشت میں نکلیں گے. میرے دوست بزرگوں، یہ گشت عظیم کام ہے، عظیم چیز ہے. انہوں نے سر فرماتے تھے اس کام میں گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. ریڑھ کی ہڈی جانتے ہو؟ اگر ریڑھ کی ہڈی کی کوئی کڑی اپنی جگہ سے سرک جائے، آپ دیکھ لیں کسی مریض کو کہ اچھا بھلا چنگا موٹا تازہ آدمی ہے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، پیر حرکت نہیں کرتا، سر نہیں ہلا سکتا، یہ بالکل بستر پر لمبا ہو جاتا ہے. ہماری دعوت کی محنت میں، ہماری تعلیم، ہمارا مشورہ، انفرادی اجتماعی دعوت اور عبادت اور خدمت اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے اندر آئے گی، وہ ساری کی ساری بنیاد اس کی گشت ہے. اگر گشت نہیں ہوا تو کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہوگی. یہ فرماتے ہیں ماشاء رحمۃ اللہ علیہ، اگر گشت قبول نہ ہوا اللہ کے یہاں، اگر گشت قبول نہ ہوا تو دعوت قبول نہ ہوگی، اگر دعوت قبول نہ ہوئی تو دعا قبول نہ ہوگی، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو ہدایت نہ ہوگی. ہم کیونکہ ہدایت کے طالب بن کے نکلے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں گشت کو ٹھیک کرنا ہوگا، سب سے پہلے گشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر گشت قبول نہ ہوا دعوت قبول نہیں ہوگی، دعوت قبول نہیں ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ ہدایت تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، دعا ہے. یہ دعا جب قبول ہوگی جب دعوت قبول ہوگی، اور دعوت جب قبول ہوگی جب گشت قبول ہوگا، اور گشت جب قبول ہوگا جب ہم اللہ کے ما سوا کو اپنے دلوں سے نکال کر گشت کریں گے. اللہ کے علاوہ کو دلوں سے نکال دو، یہ گشت نہیں جانے. اب یوں سوچو یہ گشت کیا ہے، نبیوں نے گشت کیسے کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پر اپنی ذات کو کس طرح پیش کرتے تھے، ایک ایک کی کسی کیسے خوشامد کرتے تھے. میں یوینی، میں ینصرنی، میں یمنعنی، میرا کون ساتھ دے گا، میرے ساتھ کون رہے گا، میری کون حفاظت کرے گا، میرے ساتھ کون چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی دے دیے، انہیں ایک قبیلے کے پاس آپ کو لے جاتے، ایک قبیلے سے آپ کی ملاقات کراتے، ایک قبیلے کا تعارف کراتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو دینے کے لیے اس طرح مواقع تلاش کرتے تھے جس طرح تاجر اور پھیری لگانے والا وہ اپنے
وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے. فلاں قبیلے پر چلو، فلاں پڑاؤ پر چلو، فلاں موسم حج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو ہر ایک تک پہنچاتے اور پھر موسم حج سے جانے والے آپ کی دعوت کو باہر لے جاتے. یہ عربوں کی ذمہ داری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ حج کے موقع پر بجائے آنے والوں سے اپنے مال کا استفادہ کرنے کے اور دنیا بنانے کے آنے والوں کو اگر وہ سوغات دیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ میں اور ذی المجنہ میں اور مکے کی مارکیٹوں میں اور وہاں کی نمائشوں میں اور مینا اور مزدلفہ میں دی ہے، اگر یہ وہ سوغات دیں تو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت حجاج کے ذریعے سے باہر نکلی ہے، اس طرح ان کے ذریعے سے آج بھی ساری امت تک یہ کام پہنچ سکتا ہے. ہم گشتویش کو سوچیں کہ نبیوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ کس طرح ایک کے پاس جاتے تھے. طائف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ نے طائف سے واپسی پر درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کیا عمل کیا ہے. آپ نے اہل طائف کی شکایت کی، اپنی شکایت کی، اپنے زور کی شکایت کی، یہ طائف والوں کی شدت کی شکایت کی. میرے دوست بزرگوں، گشت اس طرح بنے گا کہ ہم گشت کو اللہ تعالی گشت کو تمام انبیاء علیہ السلام کا ہم مشترک عمل سمجھیں کہ بھئی یہ گشت ہے. اب گشت میں جب نکلیں تو ہماری نگاہیں قابو میں ہوں. ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے. ایمان زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، دماغ کی صحیح سوچ سے بنے گا، اور ایمان کانوں کے، آنکھوں کے اور زبانوں کے اور دماغ کی غلط سوچ اور غلط بولنے اور غلط سننے اور غلط دیکھنے سے ایمان بگڑے گا. ہم اللہ کے راستے میں ایمان بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ایمان کے بنانے والے اعضاء کو ہم قابو میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں گے گشت میں تو اب ہم گشت کے اندر اسے سب سے پہلے ایمان کی قیمت اس کو بتلائیں گے کہ ایک ایمان والے کی کیا قیمت ہے. ایک ایمان والے کے لیے، ادنا ایمان والے کے لیے، جو دنیا سے ادنا ایمان کے ساتھ گیا ہے، ایمان کا ذرہ لے کر گیا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے یا جنت میں داخل کر دے یا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہو. لیکن اس ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت رکھی ہوئی ہے. یہ اس کو قیمت بتلاؤ کہ ایمان والے کی یہ قیمت ہے. اور نماز پر نقد لے کر آؤ، نقد لے کر آؤ. جب گشت کرنے کے لیے دکان پر پہنچو کسی کی، کوشش کرو کہ یہ آدمی دکان سے نکل کے باہر آ جاوے. اگر 2 قدم 4 قدم اس کو چلا لیا ہمیں اپنے گشت کے بات کرنے کے بہانے سے، تو یہ 2-4 قدم اللہ کے راستے میں اس کے اٹھ گئے. اگر کوئی آدمی دکان میں بیٹھا بیٹھا کہتا ہے آپ بات کیجئے میں بیٹھا ہوں، آپ کہیں آپ ذرا سے بات تشریف لے آئیں، 2-4 قدم ضرور اس کو چلوا لو. لیکن یاد رکھیو، جس وقت متکلم بات کرے ہماری جماعت کو جتنے گشت میں نکلے ہوئے ہیں یہ سب کے سب خاموش ہو کر، محتاج ہو کر اور اپنے ذکر چھوڑ کر اب ان کی بات سنیں کہ یہ ہمارا متکلم کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ سوچو کہ ہم سب گشت کرنے کے لیے آئے ہیں اس تاجر کے پاس، اور جب وہ بات کرے متکلم تو سارے کے سارے ذکر میں لگے رہیں، یہ سارے کے سارے اس تاجر کو دیکھتے رہیں. نہیں، وہ تاجر بھی یہ دیکھے کہ یہ سارے کے سارے میری طرح مدعو ہو کر اور میری طرح سے ان کی بات سن رہے ہیں. جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو متکلم بنایا بادشاہ کے سامنے تو سارے ساتھی خاموش رہے. اگر بادشاہ کسی بات کو پوچھتا تھا تو ان کے ساتھی کہتے تھے ہمارے امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس اتنی بات تو ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر یہ پوچھے کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے امیر، کہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورنہ جماعت کے ساتھیوں کو اب ذکر چھوڑ دینا ہے. یہ جب گشت کے لیے جماعت جا رہی ہے تو یہ ذکر کرتے رہیں،
بازار میں ذکر کرتے رہیں تاکہ بازار کے بازار کے باطل سے اور بازار کی ظلمتوں سے بچے رہیں. لیکن جب ہم بات